جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے جی، وہ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ذات۔ اس ذات کے نام سے ابتدا ہے اور آپ کی مسائل اور آپ کی رزق کی برکتیں اور آپ کے تمام حاجات کے لیے بارگاہ خدا بندی میں ملتمس ہیں کہ خدا آپ کے لیے آسانیاں جو رابطہ کرتے ہیں، جن کے قرآن سے میں علوم مخفی سے جن کے قرآن سے تلاش کر کے حالات عرض کرتا ہوں، خدا بندہ کریم انہیں توفیق عطا کرے کہ اس پہ عمل کریں اور فلاح و بہبود، فلاح کی طرف چلے جائیں اور اپنی بہتری کی طرف چلے جائیں وہ جی، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر کیا تو ایسے ہی ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا جی۔ تو پہلا میرا اس میں ہمارا جو وہ راضیہ بیوی نے پوچھا ہے کہ میں کینیڈا میں سیٹل ہوں، میرے شوہر بھی، میں بھی، 3 بچے ہیں۔ تو کچھ عرصہ تو میں شوہر کے ساتھ بزنس کرتی تھی، مگر اس کے بعد اب میں وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ لکھ رہی ہیں کہ ہاؤس وائف کے طور پہ اب میں گھر بیٹھ کے تنگ آ گئی ہوں کہ میں اپنا علیحدہ بزنس شروع کر سکتی ہوں جی۔ راضیہ نثار جی، راضیہ نثار یہی نام آ رہا ہے جی۔ تو جی بی بی آپ ایسے کیجیے گا، بالکل استخارہ آ رہا ہے جی، آپ شروع کیجیے گا، مگر وہی بزنس شروع کیجیے گا جس میں آپ کا ایکسپیرینس تھا، جو آپ پہلے خامن کے ساتھ کرتی رہی تھیں۔ آپ ان کی اجازت اور ان کے مشورے سے اور بسم اللہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا، خدا بندہ کریم کی ذات آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گی جی۔ آگے ہیں جی حسیب اصغر صاحب ہیں جی، بے حد پریشانی ہے امریکہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، کہیں کام کرتا ہوں، گھر سے ایسے حالات نہیں کہ فیس منگوا سکوں۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ڈر لگ گیا ہے، پریشان ہوں میں، تو اگر میں کام نہ کروں تو فیس پوری نہیں ہوتی۔ تو جو اب حالات وہاں بن گئے ہیں تو ہر وقت ایک دھچکا سا لگا رہتا ہے جی۔ جی حسیب اصغر صاحب، میری دعائیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات دے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 نمبر آیت، الیوم نختم سے یبصرون تک یہ آیت ہے۔ تو آپ اسے ایسے کیجیے گا، کثرت سے پڑھتے رہیے گا، کسی اس کی ٹائم نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ جہاں آپ کام کر رہے ہیں ذرا وہاں تھوڑا سا ٹائم کو بدل لیا کریں، صبح ہیں تو رات چلے گئے، رات ہیں تو صبح۔ اپنی یونیورسٹی کو دیکھ کے، اپنے جہاں پڑھ رہے ہیں اسے دیکھ کے نا جی، تھوڑا سا کبھی گئے کبھی نہ گئے، کوئی اس طرح کر کے کوئی اپنا تھوڑا سا 1-2 ماہ کے لیے ایسے حالات پیدا کر لیں کہ جو ایک ٹائم پہ آپ وہاں نہ ہوں جی، جو آپ کی روٹین ہے اس میں آپ ریکویسٹ کیجئے گا جہاں آپ کام کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ ان کا بھی فائدہ ہے۔ اگر آپ وہاں سے کوئی ایسی بات خدا نخواستہ کوئی ہوتی ہے تو انہیں بھی تو فائن یا کوئی ایسی چیز ہوگی نا جی ضروری، تو وہ بھی ظاہر ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ آگے ہیں جی مرتضیٰ اکرم صاحب، یہ بھی جی وہی بات، امریکہ میں جگہ بدل کے گزارا کر رہے ہیں، تو ایک اذیت اور خوف ہے، کب تک جی؟ کب تک کا جواب جو ہے فوری طور پہ جو ہمیں مل گیا وہ مئی 2025 ہے جی، اور سورہ فاتحہ 21 بار روزانہ صبح کے وقت اور رات کے وقت میں جی، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ الحمد شریف جی، جسے آپ یہ کہیں، وہ 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام کے اس میں جی۔ اور جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں بدلتے ہیں، جہاں جگہ بدل کے رہ رہے ہیں، عزیزوں کے پاس رہ رہے ہیں، جو بھی ہے، ظاہر ہے چند دنوں کے لیے تو آپ کوئی چیز رینٹ پہ یا کسی اس پہ نہیں نہ کر سکتے، جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں جا کے 21 مرتبہ، اگر وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن رہنا ہے تو آپ 2 دن رہ کے وہاں سے چلے جائیے گا، اور اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ پریشانی نہیں ہے، آسانی ہے۔ پریشانی اتنی ہے جو 1-2 ماہ آپ گزاریں گے، بس وہی پریشانی ہے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے آسودگی ہے انشاءاللہ، آسانی ہے جی اس میں جی۔ پھر جی آگے ہیں جی ہمارے پاس ماریہ بی بی جی، اولاد نہیں ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، علاج کروا رہی ہوں مسلسل،
جی ماریہ بی بی، علاج اپنا جو بھی ہے ظاہر ہے ڈاکٹر جو دیکھتے ہوں گے یا جہاں بھی آپ علاج کروا رہے ہیں کچھ نہ کچھ بات بتاتے ہوں گے. بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اچھے ہاتھوں میں چلے جائیے گا، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے گا. اتنے لمبے علاج کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 سال سے مسلسل علاج کروا رہی ہوں. وہ یہ نہ ہو 6 سال سے مسلسل علاج کسی چیز کا اور ہو اور کوئی اور نہ کسی قسم کی کوئی اور جو ہے اس میں وہ نہ بیماری نہ یا کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے. ہمارے یہاں ایسا دیکھا گیا ہے، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں خوف خدا دی ہے، کچھ ایسے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان سے یہ سنا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں ایک ٹیسٹ لکھا انہوں نے کسی کے لیے تو کہا کہ یہ کروا لو، انہوں نے کہا اگلا بھی انہوں نے کہا نہیں، یہاں پاکستان میں ہمارے خوراک ہر چیز پریشانیاں ٹینشن ایسی چیزیں ہیں، ایک چیز کو ٹریس کرتے کرتے کئی چیزیں نکل جائیں گی. اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو. آپ بھی ذرا یہ غور کیجیے گا اور کسی اچھے ہاتھوں میں چلے جائیے گا کسی ڈاکٹر کے. اور ہاں، سورہ محمد صبح رات کو اور سورہ مریم صبح سورہ محمد رات کو سورہ مریم، جی یہ آپ اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ورد بنا لیجئے گا جی. تو صبح کے وقت سورہ محمد، رات کو سورہ مریم. جی آگے ہیں جی مسز چودھری، گردوں کی تکلیفیں میں مبتلا ہوں، ایک گردہ خراب ہے اور یورین کی نالی میں پتھری ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو دوسرا گردہ آپ کا ڈیمیج ہے اس میں کچھ عرصہ نکال سکتے ہیں. بی بی پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بلڈ یوریا یا کوئی سیرم کرٹینیا یہ تو نہیں متاثر، یہ تو نہیں کہیں. اگر یہ متاثر نہیں ہے تو پھر جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ پہلے کیا کروایا جائے، تو پہلے آپ اس سٹون کو جو آپ کی یورین کی نالی میں ہے، پہلے اس سٹون کو جو ہے نا اس کا اخراج جیسے بھی وہ کریں جی، شعاؤں کے ذریعے کریں، جس طرح بھی کریں وہ بہتر کریں گے. اور وہ پہلے آپ کروا لیں جی. اور اس میں آپ نے جو ہے سورہ رحمان، جو آپ پانی پی رہی ہیں، جو مشروب پی رہی ہیں، جو چیز آپ کو پینے کے لیے جو بھی آپ لے رہی ہیں نا پینے والی چیز پہ سورہ رحمان کو تلاوت کیجیے گا، وہ پانی رکھ لیجیے گا اور وہ پانی جب پیاس لگے تو وہی پیتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو یورین میں پتھری والا مسئلہ ہے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور خدا بندہ کریم کی ذات آپ پہ مہربانی فرما دے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ. جی آگے ہیں جی عظمت صاحب، جوڑوں گھٹنوں اور پاؤں کے درد میں رہتا ہوں. جی عظمت صاحب، اس میں آپ دیکھیے گا اپنے طبیب سے یا ڈاکٹر سے پرہیز اور علاج تو آپ یقیناً کروا رہے ہوں گے، علاج کے ساتھ انہیں ذرا پرہیز پہ زور دیجیے گا کہ اس میں کیا پرہیز ہے. جی یہ غالباً جو ہے یہ کوئی پروٹین کا صحیح اخراج نہ ہونا یہ کاز بن رہی ہے آپ کی. جی پروٹین کا آپ دیکھ لیجئے گا، پروٹین جس میں سب سے زیادہ ہے بیف ہے، مٹن ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ذرا اجتناب کر لیجئے گا، پرہیز کر لیجئے گا. پھر بھی اپنے ڈاکٹر اپنے طبیب سے ضرور پوچھیے گا. جی تو وہ اور وظیفہ آپ نے پوچھا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع آ رہا ہے. جی سورہ بقرہ کا آخری رکوع جہاں آپ کی یہ درد والی جگہ ہے وہاں پہ آپ ہاتھ رکھ کے دباتے ہوئے نا ہلکا ہلکا سا مساج کرتے ہوئے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کسی کو کہیے گا کہ پڑھتے پڑھتے مساج کر دیا کریں. جی والسلام، دعا کو. جی